دجال کے بارے میں بہت ساری حدیث موجود ہے، لیکن ایک حدیث جس میں ہمیں دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں بہت سارے اشارے دیے گئے ہیں، اور یہ حدیث آپ سب لوگوں نے بہت زبردست سنی ہوئی ہے کہ ایک دن بھری محفل میں آپ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا، اس نے اسلام قبول کیا اور اپنا واقعہ سنایا کہ میں اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے، ابھی ہم راستے میں تھے کہ سمندر کا موسم یکدم تبدیل ہو گیا اور ہماری کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی۔ آخر کار ایک ہفتہ بھٹکنے کے بعد ہم ایک جزیرے کے پاس پہنچے، کیونکہ ہم بڑی کشتیوں میں تھے تو ہم ایسا چھوٹی کشتیوں میں ہوتے ہوئے اس جزیرے تک پہنچے۔ وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کی مخلوق سے جو کہ بالکل کالا اور اس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے، اور اس نے اپنا نام جساسا بتایا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چیز ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑو، اس سائڈ پہ ایک مندر ہے، وہاں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ آخر کار ہم اس مندر میں پہنچے تو ہم نے ایک شخص کو زنجیروں میں بندھا ہوا دیکھا۔ اس شخص نے ہم سے سوال کیا کہ مجھے لیک تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں وہاں پر بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بہت جلد خشک ہو جائے گی۔ پھر اس نے ہم سے سوال کیا کہ مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا ہے اب تک اس نے؟ ہم نے کہا ہے کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینے آباد ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کیا واقعی وہ مدینہ یسرب میں آباد ہو چکا ہے؟ پھر ساتھ ہی اس نے کہا کیا تم مجھے جانتے ہو میں کون؟ میرا نام ہے دجال۔ پھر اس نے کہا کہ میں بہت جلد آزاد ہو جاؤں گا اور سارے علاقوں میں جاؤں گا سوائے ایک کے، اور وہ ہے مدینہ۔ تو آپ سلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ لوگوں یہ ہے مدینہ، اور یہ جو شخص کہہ رہا ہے مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ لوگوں یاد رکھو دجال نہ تو یمن کے سمندر میں ہے اور نہ شام کے سمندر میں ہے، بلکہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اب اسے ایک بات تو کلیئرلی سمجھ آتی ہے کہ ان کی کشتی مشرق کی طرف سفر کے بعد ایک جزیرے پر رکی تھی۔ اب مدینہ کے مشرق میں عربین سی ہے اور اس میں 4 ملی جزیرے ہیں۔ حدیث میں ایک بات واضح طور پر سمجھا دی گئی ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہے، لیکن جو آپ وسلم نے مدینہ میں مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دجال مشرق میں ہے، اس سے اگر ایک سیدھی لائن ہم کھینچیں تو وہ اسٹیلیو آئی لینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے۔ اور ہاں، جب جساسا نے ان لوگوں کو اس مندر کی طرف بھیجا تھا تو اس آئی لینڈ کے اوپر کچھ تو اس مندر کے ریمینز ہونے چاہیے، لیکن پاکستان کے اسٹولی آئی لینڈ کے اوپر پتہ کیا؟ مندر۔ لیکن یہ 1450 سال پرانی ایک کہانی ہے، اور مندر 40 یا 50 سال 2000 سال پرانا مندر، اور مندر بھی کالی دیوی ماتا کا۔ یہ ہندوؤں کے سب سے خوفناک اور خطرناک دیوی ہے، جس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہے۔ کچھ یاد آیا؟ جساسا۔ لیکن جن صحابیوں نے مختلف قسم کی مخلوق کے بارے میں، عجیب قسم کی مخلوق کے بارے میں بات کی تھی، یہ مخلوق اس مقام سے بالکل ملتے جلتے ہیں۔ لیکن ان دنوں اگر آپ اسٹولی آئی لینڈ جائیں تو وہاں پر آپ کو دجال نہیں ملے گا۔ ابھی وہ آزاد ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کا تو نہیں پتا، لیکن جساسا اس کو غور سے دیکھیں۔ انیس 70 کے امریکن میوزک انڈسٹری کے سب سے بڑے بینڈ میں سے ایک بینڈ دا رولنگ سٹون بینڈ ہے، اور اس نے اپنا لوگو ہندو کالی ماتا سے انسپائرڈ ہو کر رکھا، اور اس صدی کا یہ سب سے مشہور لوگو ہے۔ اور آخر پر دجال کے جزیرے والے جساسا کا میوزک انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کو شیک کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ خدا حافظ۔